بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بھی حج اور عمرہ کے بارے میں ہے کہ اللہ جل شانہ بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل شانہ بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سارے احکامات حج کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرماتے تھے کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھو، لے لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں نہ ہوں۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حج تھی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کی۔ تو اس طرح عمرہ کرنا، حج تو ہر مسلمان کہ دلی چاہت ہے، لیکن جس پر حج فرض ہے وہ تو ضرور کرے گا، جس پر فرض نہیں ہے لیکن وہ بھی نیت کرے گا، اللہ سے مانگے گا اور تمنا رکھے گا۔ اور عمرہ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، سنت ہے۔ اور عمرہ خاص کر یہ رمضان المبارک میں جو عمرہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو اور اس طرح پھر رمضان مبارک میں قرآن سننا بیت اللہ میں، اس طرح مسجد نبوی میں، اور رمضان مبارک میں آخری ایام، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو توفیق عطا فرمائے، جو اللہ جل شانہ جس کو اللہ پسند کرے، جو اللہ جل شانہ جس کو چاہے تو اللہ جل شانہ اس کو اپنے گھر بلائیں گے۔ تو ہر آدمی کی چاہت ہے کہ میں اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہوں اور بیت اللہ کی طواف کروں، اس طرح مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ تو یہ ہر مسلمان کی چاہت ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو دوستو، یہ کون سا وظیفہ ہے جس کو اللہ جل شانہ اپنے برگاہ میں قبول کرے اور اللہ جل شانہ اس کی برکت سے ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل فرمائے، ہمارے دینی مسائل بھی حل فرمائے، اور ہمارے تمام دنیاوی اور اخروی مسائل اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے پورے فرمائے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، وظیفہ بہت زبردست۔ دوستو، وہ کون سا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ جل شانہ بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار اللہ جل شانہ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے؟ ہر آدمی دل میں چاہتا ہے کہ میں ایک سال میں کئی مرتبہ چلے جاؤں، یا ہر سال کم از کم بیت اللہ کی طواف کروں، بیت اللہ کی زیارت کروں، وہاں چلے جاؤں۔ تو یہ ہر آدمی کی دلی چاہت ہے، لیکن اتنا وسائل ہوتا نہیں ہے، اتنا اسباب کہ میں کیا کروں۔ تو اس کے لیے دعا بھی مانگے، اللہ جل صلاۃ حاجت پڑھے، اللہ جل شانہ سے دعا مانگے اور بار بار وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ غیب سے بندوبست فرمائیں گے۔ دوستو، یہ وظیفہ مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی ہے کہ جو یہ وظیفہ کرے گا اللہ جل شانہ بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ کئی عمرہ کرنے کی بھی توفیق اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا۔ اور حزب اللہ جان صاحب سے تو یہ وظیفہ میں نے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ وظیفہ جو آدمی کرے گا تو اللہ جل شانہ ضرور غیبی خزانوں سے بندوبست فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت آسان ہے کہ 13 مرتبہ درود شریف پڑھے، صرف 13 مرتبہ، اور اس کے بعد درود شریف کے بعد 1,25,000 بار 1,25,000 بار اللہ الصمد پڑھے، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے 13 مرتبہ۔ اگر یہ ایک مجلس میں نہیں پڑھ سکتے کوئی تو 2 3 4 5 10 مجلس میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ایک مجلس میں پڑھ لیا، یعنی شروع میں درود شریف پڑھ لی 13 مرتبہ اور 1,25,000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لی، اور آخر میں پھر 13 مرتبہ درود شریف پڑھ لی، تو اس کا بہت زبردست اثر ہوگا۔ اور یہ وظیفہ 27 دن یا 7 دن کرے یا 3 دن کرے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ، یا ایک دفعہ کرے اور اللہ جل شانہ سے دعا مانگے، یقین کے ساتھ ہو، اور اللہ جل شانہ پر پورا اعتماد ہو، یقین ہو، اور کہ اللہ جل شانہ میرا یہ دعا ضرور قبول فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ اس کے برکت سے غیبی خزانوں سے وسیلہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے وظیفہ خود کرے، اگر شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور کوئی بھی اس کے فائدے سے محروم نہ ہو جائے۔ والسلام۔